آپ سب کو خراج تحسین اکابر کا شکریہ بھی اور آنے والے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا تھا۔ درمیان میں 18ویں ترمیم آ گئی تھی۔ بعد میں جو یہ وہیں پہ نہ جا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نعرے تبدیلی کا دور ہے اس لیے یہ تبدیلی کرائیے۔ میں ان حضرات کے حکم پر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ حضرات طلباء عزیز جو ہیں ان کے نام بھی لے لیتا ہوں، بعد میں انہوں نے اپنی سندیں لینی ہیں جو مدرسے کی طرف سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جامعہ میں ہر سال یہ تقریب سعید منعقد ہوتی ہے اور یہ سامنے آپ کو بینر لگے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان میں کچھ قریب کے جو شیوخ ہیں ہمارے ان کے نام درج ہیں۔ یہ نام میں اپنے تمام بزرگ علماء ان کے سامنے یہ آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ہر نام ایک تحریک کا نام ہے، اور الحمدللہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن کا نام بھی ان ہر تحریک کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہاں ہم جب آئے، میں نے اپنے اس تھوڑے سے زمانے میں اس علاقے کے اندر جب آئے تو اس سٹیج پر اس علاقے کے بزرگ جو ہمارے تینوں اساتذہ کے ساتھ انتہائی محبت کرتے اور یہ ان سے محبت کرتے، اور ادب و احترام کا ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے کہ نظر یہ آتا تھا کہ ہر ایک دوسرے کو بڑا ہی سمجھ رہا ہے۔ حضرت مولانا سکندر خان صاحب، ہم نے ان کو دیکھا، ایک مجاہد تھے اور ہر اچھی تحریک میں استادوں کے ساتھ اور استاد ان کے ساتھ نظر آتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جلالیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث ظہور الحق صاحب، حضرت مولانا غلام سرور صاحب غورگشتی، اور قریب میں ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب، حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب تعلیم الاسلام والے، حضرت مولانا ابراہیم جی صاحب نصیر الدین صاحب کے صاحبزادے، حضرت مولانا حافظ زاہد صاحب بہبودی، حافظ زمرد خان صاحب سلیم خان، حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب نرتوپا والے، حضرت مولانا محمد ایوب صاحب جو ہیں تو یاسین کے لیکن حضروں والے، مفتی محمد عثمان صاحب شمس آباد والے۔ یہ حضرات ہم نے یہاں آئے تو یہ سارے اکابرین کو دیکھا اور اس ادارے میں دیکھا، ہر جگہ پر اساتذہ کرام کے ساتھ دیکھا، اور الحمدللہ ادارے کے ساتھ ان کی محبت، طلباء کے ساتھ محبت، یہ ایک مثال تھی۔ اور ہم نے باہر علاقوں میں جب کبھی جانا ہوتا ہے تو یہ بھی سنا ہے کہ چھچ کے علماء کی جو آپس میں دوستی اور محبت اور عقیدت ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ ایک مثال ہے، اور یہ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ اور اب جو ہیں بزرگ اب اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا قاری شہید الرحمان صاحب، یہ تو خیر کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا تھا
کہ وہ یہاں ہی آتے، ہر بدھ کو یہاں آ جاتے، اور بدھوار گزر کر رات پھر جمعرات کا دن یہ حضرات اساتذہ اکرام کے ساتھ مشورے، دینی، آگے سیاست، یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر دو بزرگ جو اس وقت سے ہم دیکھتے آئے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ سارے حضرات چلے گئے۔ حضرت یوسف شاہ صاحب جو ہر سال ہمارے سٹیج کی زینت ہوا کرتے ہیں، بیمار ہیں۔ حافظ محمد ادریس صاحب جو ہمارے استادوں کے استاد حضرت مولانا عبدالقدیر رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ ان کو بھی استاد جی کہا کرتے تھے، ہم بھی ان کو استاد جی کہتے ہیں۔ یہ اکابر ہم نے یہاں دیکھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اشاعت القرآن کو ایک اپنی جگہ اور ایک محبتیں دیا کرتے تھے۔ میں اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا، سٹیج پر جتنے حضرات ہیں انشاءاللہ آپ علاقے کے لوگ بھی اس پر ضرور شاہد ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ جو سٹیج سجتا ہے، جو مجھے یاد آئے، میں نے ابھی مجھے انہوں نے کہا ہے تو میں نے سامنے لائے ہیں، کہ جنہوں نے یہاں پر ختم بخاری کا درس دیا ہے، وہ جو میرے علم میں ہے، جس سال ہمارا ختم بخاری تھا 1984 میں، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اکوڑا پھٹک والے تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر ختم بخاری کراتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ہمارے استادوں کے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالقدیر رحمہ اللہ، جو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے، اور تعلیم القرآن راجہ بازار شیخ القرآن کی جو دینی ادارہ ہے اس میں وہ شیخ الحدیث تھے۔ ان کو بھی یہاں دیکھا، کئی مرتبہ انہوں نے یہاں پر ختم بخاری کرائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، میرے استاد بھی ہیں حضرت نظام الدین صاحب، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ شہید، انہوں نے بھی یہاں پر ختم بخاری غالباً 2 مرتبہ وہ تشریف لائے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ قلعہ دیدار سنگھ والے، حضرت مولانا زہد الراشدی صاحب اللہ حفاظت فرمائے، ان کو یہاں دیکھا ختم بخاری کراتے ہوئے۔ اور کئی بار یہ تو بہت اکثر ہوتا تھا، جیسے آج کل حضرت مفتی صاحب سے ایک تعلق ہے کہ فون کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ تشریف لے آتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے بہت مرتبہ دیکھا، حضرت مولانا حسن جان صاحب شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، بس بعض اوقات استاد محترم کہتے حسن جان صاحب سے تو فون پر ہی بات ہوتی، لیکن شیر علی شاہ صاحب ذرا قریب ہوتے تھے، استاد کہتے آؤ جاتے ہیں، تو بڑی گپ ہوتی اور پھر ٹائم بھی لے کر آ جاتے۔ وہ بھی اس سٹیج کے زینت بنے اور یہاں پر پھول نچھاور کرتے رہے۔ اور کئی مرتبہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ اور سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمہ اللہ، یہ حضرات یہاں ختم بخاری کے موقع پر آئے ہیں، اور حضرات طلباء کرام کو آخری حدیث۔ اور اب کئی سالوں سے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شخصیت حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب، بس ایک فون ہوتا ہے تو شفقت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی زندگی عافیت والی لمبی نصیب فرمائے، اور ایسے ہی لوگوں کو اس دین سے، اس حدیث نبوی سے یہ فیضاب کرتے رہے۔ میں آخر میں ان جتنے بھی ہمارے حضرات اکابر ہیں جو جا چکے ہیں، سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو یہ دلی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہی کی طرح ہمیں اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور دینی کاموں میں جتنی بھی تاریخیں ہیں اللہ ہم سب کو اس میں ہمیں جتنا ہو سکتا ہے حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آخر میں اپنے مہمان حضرت مفتی صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخری حدیث کا درس فرمائے۔ حضرات طلباء کرام جو اس سال یہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے نام
مولوی حجیج الرحمن عرف ہے بنارس، یہ کوہستان کے ہیں، یہ بھی اس سال یہ فارغ ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 ولی اللہ بن عبد الکریم کرم جنسی۔ تیسرے نمبر پر عثمان علی بن علی محمد پنڈی گیب، یہ ہیں مولوی سرفراز صاحب بن حجاب کوہستان سے۔ مولانا تاج افضل بن حاکان صاحب مانسیرہ سے۔ محمد وقاص بن محمد صفتر اٹک کینٹ سے۔ اسد اللہ بن محمد صدیق یہ بالاکوٹ سے۔ صداقت علی بن محمد عجیب یہ بالاکوٹ سے۔ اسامہ بن محمد اسلم جان سے۔ مسعود احمد بن انصر ڈوگ افغان ازرو۔ عثمان بن شمس خان بن گئی ازرو، ہے تو بن گئی لیکن بنگی ہوتی ہے۔ شفیق الرحمن بن مولانا عبد المتین صاحب عری پور۔ محمد عمار ضیاء بن مولانا ضیاء الاسلام صاحب، یہ ہمارے استاد عبدالسلام رحمہ اللہ کے پوتا ہے، گڑی افغانہ۔ مظہر علی بن طارق محمود صاحب ملک مالا۔ محمد فہمید بن عبد الرشید آف ڈوک رحمو حضرو، دوسرے بھائی ہیں ان کے، نعمان رشید بن عبد الرشید یہ ڈوک رحمو حضرو۔ محمد عاقب بن محفوظ حسین حسن ابدال۔ محمد بلال بن شیخ فرید ہارون حضرو اٹک۔ عمر فاروق بن شیرین گل عری پور امازی۔ عبید اللہ بن مولانا محمد جمیل ازرو اٹک، یہ دونوں بھائی ہیں، عبید الرحمن بن مولانا محمد جمیل ازرو اٹک، یہ ہے اصل امازی کی ہیں، رہ رہے ہیں ازرو میں، یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ یہ نمبر 22 محمد نبی بن نصیب گل ہٹیا ازرو اٹک۔ محمد شاہد بن منصب ازرو۔ اسامہ بن بشارت علی کامرہ، یہ 25ویں ہیں۔ ذاکر اللہ بن سعید اللہ چترال، یہ 25 طلباء ہیں جنہوں نے اس سال الحمدللہ جامعہ سے دورہ حدیث کر کے اب جو ہے وہ آخری حدیث حضرت ان کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ سند فراغت ان کو مدرسہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہاں پر اعلان بھی لکھا ہے مولانا رضوان صاحب نے، 50واں دورہ تفسیر 6 مارچ سے شروع ہو رہا، امتحانات کے بعد 3 مارچ کو امتحان ختم ہوں گے، آگے جمعہ ہے 4، اور پھر 5 ہفتہ 2 دن، اتوار کے دن دورہ تفسیر کا افتتاح ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ افتتاح فرمائیں گے اور پڑھائیں گے۔ اس میں بھی تمام حضرات علماء کرام، طلباء، اور اس کے ساتھ ساتھ سکول اور کالج کے لڑکے بھی جتنا ٹائم ہے، اگر پورا دورانیہ نہیں ہو سکتا 4 گھنٹے جو ہوتے ہیں، تو کم از کم کسی کے پاس اگر 1 گھنٹہ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ روزانہ کے لیے گھنٹہ نکال لے، آدھا نکال لے، یہ بھی اس میں وسعت ہوگی انشاءاللہ، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اب آخری حدیث پڑھاتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔